زندگی کو جینے دو، ایٹمی قوتوں کی بلیک میلنگ کیا دنیا خاتمے کی طرف لے جائی جا رہی ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے، وہ نہ تو کسی کو معاف کرتی ہے نہ ہی مسخ کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ بھیانک تاریخ ہے جو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی و بربادی اور لاکھوں انسانوں کو لمحوں میں موت کی وادی میں چلے جانے کا باب لیے ہے، اور یہ 75 سال گزر جانے کے بعد مستقبل میں کئی نسلوں تک ازبر ہوتا چلا جائے گا۔ فرسٹ اٹامک وار، پہلا یعنی ایٹمی بم دھماکہ جس نے تاریخ کو بھیانک بنا دیا۔ یہ تاریخ کا بدترین موت کا کھیل تھا جس کے کھیلنے کو برسوں تیاری پر لگ چکے تھے، اور اس کا آغاز ہوا 1939 میں جب ایک انسان نے جس کا نام ہٹلر تھا دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا، اور ہٹلر نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے ایٹم بم بنانے کا سوچا، اور اس نے جرمن کے سائنسدانوں کو بلایا۔ وہ نیوکلیئر بنانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے جنگ کو ختم کر سکے۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ جرمن پہلے ایٹم بم نہ بنا لیں۔ اس نے 1933 سے اس کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ سائنٹسٹ لیزلارڈ نے سب سے پہلے ایٹم بم بنانے کا پروپوزل دیا۔ کوشش یہ تھی کہ جرمن سے پہلے ایٹم بم تیار کیا جائے، اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یعنی 9 جنوری 1942 میں پریزیڈنٹ روزویلٹ نے بم بنانے کے لیے پروجیکٹ کو تیز تر کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1000 دنوں میں اسے مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ اس پروجیکٹ کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ایزیگوروز کو منتخب کیا گیا۔ گوروز نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے نیلسن کو لیٹر لکھ دیا، وہ اپنے نام کے حوالے سے، کہ گوروز کو جن چیز کی ضرورت ہو اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ نیلسن نے پہلے تو لہت و لال سے کام لیا، لیکن گوروز نے پریزیڈنٹ روز کو اس کی شکایت کرنے کی بات کی۔ اس نے لیٹر پر دستخط کر دیے۔ گوروز نے جرمن جوفن ہیمر کو سائنٹیفک ڈائریکٹر مقرر کر دیا، اور پھر اس جگہ کا انتخاب کے لیے ریسرچ شروع کر دی کہ جہاں بم تیار کیا جا سکے، اور لاس الموس کا انتخاب کر لیا گیا۔ آرمی نے چند مہینوں ہی میں وہاں بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اب اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سائنٹسٹ کا انتخاب کرنا تھا، وہ بھی کم از کم 30 اور ان کی سپورٹ کے لیے 100 افراد۔ یہ انتخاب بھی کر لیا گیا۔ کام کرنے والوں کی تعداد 7000 تک جا پہنچی، جبکہ 6 نوبل پرائز سائنٹسٹ کام کر رہے تھے۔ اس دوران گوروز نے جرمن سائنسدانوں کو قتل کرانے کا بھی منصوبہ تشکیل دیا۔ ڈاکٹر ورنر ہیسبرگ کو قتل کرنے کے لیے جن لوگوں کو مامور کیا گیا انہیں زہریلی گولیاں بھی دی گئیں کہ اگر وہ پہلے پکڑے جائے تو انہیں کھا کر خودکشی کر لیں۔ لیکن جو ٹیم ڈاکٹر ورنر کو قتل کرنے کے لیے گئی تھی اس کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ ورنر ایٹم بم بنانے کے کسی منصوبے پر کام نہیں کر رہا، تو ٹیم نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ان کی کوشش تھی کہ جہاں یہ ایٹم بم بنانے کو لگے ہیں ان کی نشاندہی جرمن کو نہ ہو جائے۔ لاس الموس کو مختلف اداروں کے سائنس سے کیموفلاج کر دیا گیا۔ سائنٹسٹ کے فیک نام سے ایک ہی پوسٹ بکس نمبر پر ڈاک آنا شروع ہو گئی۔ پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں جب امریکہ کامیاب ہو گیا تو نیو میکسیکو کے ریگستانی علاقے میں ایٹم بم کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور پھر اس کا تجربہ کر لیا گیا۔ ایٹم بم چل گیا۔ 16 کلومیٹر تک اس کے چلنے کی دھمک سنائی دی، محسوس کی گئی۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ایٹم بم کا استعمال جاپان پر کرنا ہے، کیونکہ ہٹلر 30 اپریل 1945 کو مارا جا چکا تھا اور جرمن سرنڈر کر چکا تھا۔ صرف 7 دن بعد ہی یعنی 7 مئی 1945 کو امریکہ نے 6 اگست 1945 کو اپنے B-29 جہاز پر ایٹم بم لوڈ کر دیا، اور اس کا ٹارگٹ تھا جاپان کا شہر ہیروشیما۔ 16 اگست صبح 7 بجے جاپانی ریڈاروں نے ایک جہاز کو آتے دیکھ لیا۔ خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ پورے جاپان میں لمحوں میں ریڈیو پروگرام روک دیے گئے، لیکن یہ جہاز ایک خاص سروے کرنے کو آیا تھا۔ اس جہاز سے پیچھے والے جہاز کے پائلٹ کو میسج دیا، آل ویل۔ 8 بجے تک ہیروشیما میں بجنے والے سائرن خاموش ہو چکے تھے۔ 8:09 پر B-29 ہیروشیما کے سینٹر میں محو پرواز تھا۔ 8:15 پر B-29 سے ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس ایٹم بم کو زمین تک پہنچنے میں صرف 43 سیکنڈ لگے۔ بم پھٹ گیا۔ ایٹم بم پھٹتے ہی ہیروشیما پر کیا بیتی۔ لاشوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا۔ عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں۔ آگ، خون اور دھواں نے پورے ہیروشیما کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر شے ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ ہیروشیما کی آبادی اس وقت 2,35,000 کے لگ بھگ تھی۔ لمحوں ہی میں 80,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے تھے۔ دھواں کے بادل اور آگ نے پورے ہیروشیما کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ تھی وہ تباہ کاری، بھیانک تباہ کاری کے جس کے اثرات نے لاکھوں زندگیوں کو نگل لیا۔ پھر 9 اگست کو ناگاساکی پر 11:02 پر دوسرا ایٹم بم پھینک دیا گیا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والی اس بھیانک تباہی نے پوری دنیا کو لرزا کے رکھ دیا۔ یہ ہے سپر پاور امریکہ کا پہلا اور دوسرا ایٹمی دھماکہ جو تاریخ کے بھیانک باب بن گئے۔ سپر پاور امریکہ کے مقابلے کے لیے کئی دوسرے ممالک نے بھی ایٹمی قوت بننے کو دور دھوپ شروع کر دیا۔ آج دنیا کے نقشے پر کئی ایٹمی قوت
قوتیں اپنا وجود بنا چکی ہیں۔ دنیا کے 200 کے قریب آزاد ممالک میں سے ایٹمی قوت رکھنے والوں میں ایران کا شمار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس کتنی نیوکلیئر پاور، اس کا بھید ابھی تک نہیں کھل سکا۔ سپر پاور امریکہ کی کھوج بھی ابھی تک یہ راز نہیں جان پائی۔ ایران نے نیوکلیئر کے حوالے سے ایک معاہدہ بھی کیا ہوا ہے اور اسی معاہدے کی بنیاد پر ان پر پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جو آج تک امریکہ جیسے سپر پاور کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور اس کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم نارتھ کوریا کی جانب رخ کریں تو وہ بھی 10 کے قریب نیوکلیئر ہتھیار کا حامل ہے۔ کم درجے کی نیوکلیئر پاور رکھنے کے باوجود نارتھ کوریا آئے روز کسی نہ کسی ملک کو دھمکاتے ہوئے سنا دیکھا جاتا ہے۔ اب تک یہ درجن بھر ٹیسٹ بھی کر چکا ہے، اس پر بھی سپر پاور امریکہ کی نظر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 80 کے قریب نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس کے لیے دورہ معیار رکھا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو علیحدہ ریاست تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل بھی بلیک میلنگ میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم بھارت کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے اور برسوں سے اس کوشش میں کہ خطے میں پاورفل ہو جائے اپنی نیوکلیئر پاور بڑھانے کو بھارت نے روس سے کئی معاہدے بھی کیے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے پاس 110 کے قریب نیوکلیئر ہتھیار ہیں، وہ اب تک کئی ٹیسٹ کر چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس 130 سے زائد نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور اس کے پاس خطرناک ویپن موجود ہیں۔ کئی سپر پاور کو پاکستان اس لیے بھی کھٹکتا ہے کہ دنیا کے اسلامی ممالک میں یہ وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت رکھتا ہے۔ بھارت نے جب 5 ٹیسٹ ایٹمی دھماکہ کر کے اپنی طاقت دکھائی تو پاکستان نے جواباً 6 دھماکے کر کے اسے باور کرایا کہ وہ اس کے مقابل ایٹمی پاور رکھتا ہے اور وہ بھارت کی ایٹمی قوت سے مروب نہیں۔ پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا کے تمام ممالک جانتے ہیں۔ ایٹمی قوت کے حامل ملکوں میں یوکے کا شمار بھی ہوتا ہے جسے برطانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل لندن ہے۔ عددی حساب سے دیکھا جائے تو بعض ملکوں کے مقابلے میں اس کے پاس نیوکلیئر رکھنے والا یہ ملک جس کے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا اب سمٹ کر رہ گیا ہے۔ یہ ملک بھی اپنی برتری اور آنکھیں دکھانے میں دوسرے ملکوں جیسا ہی ہے۔ سپر پاورز میں شمار ہونے والی ممالک میں چائنا خاصی اہمیت کا حامل ہے، اس کے پاس 300 کے لگ بھگ نیوکلیئر ہتھیار ہے اور وہ بھی جدید ترین۔ پاکستان کی طرح دنیا کی بہترین فوج چائنا کی شمار ہوتی ہے اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے درجہ کمال پر ہیں۔ فرانس دنیا کا وہ ایٹمی ملک ہے جس کے پاس 320 نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے پاس تقریباً 8000 کے قریب نیوکلیئر میزائل موجود ہیں اور ان کے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی آرمی کئی ممالک میں مہم جوئی میں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں روس ایک واحد پاورفل ملک ہے، اس کے پاس 8500 کے قریب نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کئی سپر پاورز کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے۔ دنیا بھر میں نیوکلیئر پاور کی حامل قوتیں حاصل شدہ قوت پر اکتفادہ نہیں کر رہی بلکہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں جدید ترین اور مہلک ترین ہتھیار بنانے میں جدتے دکھائی دیتی ہیں اور یہی دوڑ ہے جس نے طاقت کے توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ دنیا بھر میں وہ ممالک جو ایٹمی طاقت نہیں رکھتے وہ ایٹمی قوتوں کے مرہون منت ہو گئے ہیں۔ یہی وہ طاقت کا زوم ہے جو دنیا کے کئی ممالک میں دکھائی دیتا ہے۔ فلسطین، افغانستان اور مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ قوموں کی آزادی سلب ہو چکی ہے، برسوں سے طاقت کے گھمنڈ میں ظلم، جبر اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ معصوم بچوں تک کو گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین اور جوان بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، جبکہ عالمی ادارہ انصاف بھی ایٹمی قوتوں کے آگے بے بسی کا شکار بن گیا ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ عالمی ادارہ انصاف بھی انصاف کا طالب ہو کر رہ گیا ہے، ایسا ادارہ کہ جس کے پاس حصول انصاف کے لیے 16 لاکھ سے زائد قراردادیں پڑی ہیں، کسی ایک پر بھی عالمی ادارہ انصاف کوئی کردار ادا نہیں کر سکا۔ پاکستان اور بھارت دو روایتی حریف، دو خونی جنگیں ہو چکی، دونوں ایٹمی طاقت تقابلی جائزہ کی خد و خال کچھ یوں ہے۔ 14 اگست 1947 تقسیم ہند، پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا جسے دنیا کے کئی ممالک نے تسلیم کیا، لیکن نہیں تسلیم کیا تو بھارت نے آج تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ برصغیر میں یہ دو ممالک ایسے ہیں کہ جن کے مابین 72 سالوں میں 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ 1965 میں ہوئی جب 6 ستمبر کی تاریخ رات میں بزدلوں کی طرح بھارت نے وار کیا، لیکن پاکستان کی عظیم فوج نے صرف 17 روز کی جنگ میں بھارت کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ یہی وہ 65 کا ستمبر تھا جو پوری قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا۔ یہی وہ سرخروئی تھی کہ جو کچھ قوتوں کو نہ بھائی اپنوں کی سازش، نہ لائق، نہ عاقبت اندیشی اور مکار دشمن کی شاطرانہ چاروں نے 71 کی جنگ میں مشرق کے پاکستان کو مغربی پاکستان سے جدا کر دیا۔ دنیا کی تمام ایٹمی قوتوں کی بلیک میلنگ عروج پر ہے ماں سوائے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ میسج بارہ پہنچ چکا ہے کہ کلبھوشن کا کیس ہو یا ابھینندن مہم جوئی، گرفتاری پھر واپسی، پاک فوج نے ہر محاذ پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایٹمی قوت رکھنے کے باوجود صرف امن کے خواہاں ہیں اور اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کور کمانڈر کو جاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اگر ہم دنیا کی ایٹمی قوتوں کا جائزہ لیں تو وہ آنکھیں دکھاتی نظر آتی ہیں۔ ایٹمی قوتوں کے ان رویوں اور بلیک میلنگ نے دنیا کو حقیقتاً
تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کسی وقت بھی کسی ملک نے ذمہ داری ہوش مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ دنیا کے نقشے پر موجود تمام ممالک ہیروشیما اور ناگاساکی بن جائیں گے، صرف آگ، خون اور دھوئیں کا منظر ہوگا جہاں انسانی زندگی کے آثار باقی نہ رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی طرح دیگر ایٹمی قوتیں بھی اپنے رویوں پر غور کریں اور بلیک میلنگ سے گریزاں کریں، نہیں تو اپنے ہاتھوں لائی گئی تباہی و بربادی میں وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔